ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، دنیا اس وقت ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ پر کھڑی نظر آتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ خارجہ پالیسی اور مسلسل دھمکیوں نے عالمی امن کے بارے میں سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ونیزویلا میں صدر نکولس مادورو کی گرفتاری، کیوبا، ایران، کولمبیا، میکسیکو اور یہاں تک کہ گرین لینڈ کے حوالے سے سخت بیانات نے یہ تاثر مضبوط کیا ہے کہ امریکہ خود کو ایک بار پھر دنیا کا پولیس مین سمجھ رہا ہے۔ ونیزویلا کے معاملے میں امریکی کارروائی نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ اعلان کہ وہ ونیزویلا کو ایک محفوظ سیاسی منتقلی تک چلائے گا، بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری ہر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگرچہ ونیزویلا کے نائب صدر نے عبوری صدر کا حلف اٹھا لیا ہے، لیکن مادورو کے اتحادی اب بھی اقتدار میں موجود ہیں، جس سے سیاسی بے یقینی مزید بڑھ گئی ہے۔ ونیزویلا کی اہمیت صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی بھی ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھتا ہے۔ امریکی تیل کمپنیوں کی دلچسپی، تیل کی عالمی منڈی، روس پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی، یہ سب عوامل اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ونیزویلا کے تیل کے شعبے کو بحال کرنے میں کئی سال اور اربوں ڈالر درکار ہوں گے، بشرطے کہ سیاسی استحکام ممکن ہو سکے۔ کولمبیا کے خلاف ٹرمپ کے بیانات بھی غیر معمولی حد تک سخت ہیں۔ کولمبیا کو منشیات کی تجارت کو مرکز قرار دینا اور فوجی کارروائی کے اشارے دینا ایک ایسے ملک کے لیے خطرناک پیغام ہے جو امریکہ کا طویل عرصے سے اتحادی رہا ہے۔ اگرچہ کولمبیا کی فوج کے ساتھ امریکہ کے مضبوط تعلقات ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی براہ راست مداخلت پورے لاطینی امریکہ میں عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے۔ کیوبا، جو پہلے ہی دہائیوں سے امریکی پابندیوں کا شکار ہے، ایک بار پھر دباؤ کی زد میں ہے۔ ونیزویلا سے سستا تیل بند ہونے اور امریکی قیادت کے سخت بیانات نے کیوبا کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیانات، جن میں کیوبا کی قیادت کو ناکام قرار دیا گیا، اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن اس ملک میں بھی نظام کی تبدیلی کا خواہاں ہو سکتا ہے۔ میکسیکو کے بارے میں امریکی بیانات بھی تشویشناک ہیں۔ منشیات کی سمگلنگ کے نام پر فوجی مداخلت کی پیشکش میکسیکو کی خود مختاری کے لیے ایک حساس معاملہ ہے۔ اگر امریکہ واقعی اس راستے پر چلتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ عالمی سیاست پر بھی مرتب ہوں گے۔ ایران کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ اندرونی احتجاج، کمزور معیشت اور بیرونی دباؤ کے ماحول میں امریکی دھمکیاں کسی بڑے تصادم کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ اگر صورتحال بگڑتی ہے تو یہ تنازع مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ گرین لینڈ کے حوالے سے امریکی دعوے ایک اور خطرناک مثال ہیں۔ نیٹو کے رکن ڈنمارک کے زیر انتظام علاقے کو طاقت کے زور پر حاصل کرنے کی باتیں نہ صرف یورپی اتحادیوں کو ناراض کر رہی ہیں بلکہ عالمی نظام میں طاقت کے توازن کو بھی چیلنج کر رہی ہیں۔ ان تمام واقعات نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے، کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ، حتیٰ کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر بڑی طاقتیں بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرتی رہیں اور فوجی طاقت کو حل سمجھا جاتا رہا تو عالمی امن شدید خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دیگر ممالک محتاط رد عمل دے رہے ہیں، مگر خاموشی بھی بعض اوقات بحران کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا کو طاقت کے بجائے سفارتکاری، مذاکرات اور بین الاقوامی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ بصورت دیگر، موجودہ کشیدگی ایک ایسے تصادم میں بدل سکتی ہے جس کے اثرات پوری انسانیت کو بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ کی جانب سے ونیزویلا پہ حملے اور کیوبا، میکسیکو، ایران اور کولمبیا کو دی جانے والی کھلی دھمکیوں نے نہ صرف عالمی سطح پر ہلچل مچائی ہوئی ہے بلکہ خود امریکہ کے اندر بھی اس پر شدید بحث شروع ہو چکی ہے۔ امریکی عوام اس معاملے پر واضح طور پر منقسم نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ، خاص طور پر ٹرمپ کے سخت گیر حامی، ان اقدامات کو امریکہ کے قومی مفاد، سلامتی اور عالمی اثر و رسوخ کی بحالی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ٹرمپ ایک مضبوط لیڈر ہیں جو کسی دباؤ کے بغیر فیصلے کرتے ہیں اور امریکہ کو دوبارہ طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب امریکی معاشرے کا ایک بڑا حصہ ان اقدامات کو خطرناک، غیر ضروری اور جنگ کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، طلباء، ترقی پسند گروہ اور ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ حلقے کھل کر ٹرمپ کی پالیسیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو، لاس اینجلس اور سان فرانسسکو جیسے بڑے شہروں میں ونیزویلا پر حملے اور ایران اور کیوبا کے خلاف دھمکیوں کے خلاف مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں، جہاں مظاہرین نے "نو مور وارز" اینڈ "اسٹاپ ایکٹنگ ایز ورلڈ پولیس" جیسے نعرے لگائے۔ ان کا موقف ہے کہ امریکہ کو اندرونی مسائل
महंगाई, सेहत और तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि नई जंगों में उलझना चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ट्रंप के इक़दामात को तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। यूरोपीय ममालिक, ख़ास तौर पर जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने वेनेज़ुएला में अमरीकी मुदाखलत पर सवाल उठाते हुए जोर दिया है कि सियासी बहरान का हल मुज़ाकरात से निकाला जाना चाहिए। लातीनी अमेरिका के कई ममालिक ने इसे अपनी खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार दिया है और खदशा जाहिर किया है कि अगर वेनेज़ुएला के बाद कोलंबिया या मेक्सिको को निशाना बनाया गया तो पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ईरान, रूस और चीन ने अमरीकी रवैये को जारहाना और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। रूस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वेनेज़ुएला में अमरीकी मुदाखलत ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकती है, जबकि चीन ने भी जोर दिया है कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में ताकत के ज़रिए मुदाखलत आलमी अमन के लिए नुकसानदेह है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ट्रंप के ये इक़दामात महज खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि एक बड़े सियासी एजेंडे का हिस्सा भी हो सकते हैं। अंदरून अमरीका ट्रंप खुद को एक ताकतवर लीडर के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो कमज़ोर नहीं बल्कि फैसला कुन है। ऐसे इक़दामात इनके वोटर बेस, ख़ास तौर पर कौम परस्त और सख्त गिर हलकों को मुतहर्रिक करने में मदद देते हैं। तारीख बताती है कि बाज़ अमरीकी सदूर ने अंदरूनी दबाव, इंतखाबात या सियासी बहरानों से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी महाज पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। वेनेज़ुएला के मामले में तेल भी एक अहम उनसर समझा जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर पर असर व रसूख हासिल करना, रूस पर दबाव बढ़ाना और अमरीकी तवानाई कंपनियों के लिए मौके पैदा करना ट्रंप की हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। इसी तरह ईरान पर दबाव डालकर मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन अपने हक़ में करने और अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करने की कोशिश भी नज़र आती है। मजबूरी तौर पर ट्रंप के इक़दामात ने दुनिया को एक नए दौर की बेयकीनी में धकेल दिया है। अमरीकी अवाम मुनक़सिम है, दुनिया तशवीश में मुब्तला है और कई ममालिक सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। अगर ताकत और धमकियों की यही सियासत जारी रही तो यह सिर्फ चंद ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि आलमी अमन को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। ऐसे वक्त में आलमी बरादरी के लिए सफारतकारी, तहम्मुल और मुकालमा ही वाहिद रास्ता दिखाई देता है। नाजरीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बार बार ये वादा किया था कि वो अमेरिका को नई जंगों से दूर रखेंगे और बैरूनी महाजों पर फौजी मुदाखलत ख़त्म करेंगे। इसी नारे ने बड़ी हद तक इन वोटर्स को मुतहर्रिक किया जो तवील जंगों, भारी फौजी अखराजात और अमरीकी जानों के ज़िया से तंग आ चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ट्रंप धमकियों, हमलों और फौजी दबाव की पॉलिसी अपनाते हैं तो अपने इन्हीं हामियों को कैसे मुतमईन करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ट्रंप मुमकिना तौर पर इन इक़दामात को जंग के बजाय कौमी सलामती के लिए महदूद और फौरी कार्रवाइयाँ करार देंगे और ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि ताकत का इस्तेमाल दरअसल बड़ी जंगों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह वो अपने हामियों को ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं कर रहे बल्कि अमेरिका को मजबूत बनाकर दुश्मनों को खौफजदा कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में मुकम्मल जंग से बचा जा सके। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।